بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلح حدیبیہ کا پس منظر۔ جنگ خندق ہوئے پورا سال ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا، مسجد حرام میں امن کے ساتھ داخل ہوئے، خانہ کعبہ کی چابی لی، ساتھیوں کے ساتھ طواف اور عمرہ کیا۔ پھر بعض نے سر کے بال منڈوائے، کچھ نے کتروائے۔ خواب ساتھیوں کو دل جمی سے سنایا، سب خوش۔ مدینہ آئے۔ مکہ چھوڑ کے چھٹا سال شروع ہو گیا تھا۔ ہر کوئی اندر سے بے چین، کسی طرح پھر سے اپنا شہر، اللہ کا گھر جا دیکھے۔ مگر قریشی مکہ کیا حرم میں جانے دیں گے؟ حرم تو سب کے لیے ہے۔ عمرہ اور حج پہ کبھی پہلے کسی نے پابندی نہیں لگائی، صدیوں سے چلی آئی ریت ہے یہ، مگر ان کی 3 خونی جنگیں ہو چکی ہیں، بدر، احد اور خندق۔ مشورے ہوتے رہے مگر تیاری شروع ہو گئی۔ یکم ذی القعدہ 6 ہجری، پیر کا دن آ گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 ساتھی ہمراہ لیے۔ انہیں کہا، صرف عمرے کے کپڑے رکھو، ایک ایک تلوار، وہ بھی نیام میں، ساتھ نشان لگائے ہوئے قربانی کے اونٹ۔ چلو۔ خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ پہ سوار ہوئے، وہی قصوہ جو 6 سال پہلے غار ثور سے چھپتے چھپاتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لائی تھی۔ ہمراہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ ذوالحلیفہ پہنچ گئے۔ جانور جن کی قربانی دینی تھی انہیں کلابے پہنائے، عمرے کا احرام سب نے باندھا۔ غدیر اشتات پہنچ گئے۔ وہاں سے ایک حلیف حمدل جاسوس بنی خثاعہ سے بسمر بن سفیان آگے بھیجا تاکہ قریش کے عزائم تو معلوم کرے، خود چلتے رہے۔ اسکان کے قریب پہنچا تو بھیجا ہوا جاسوس سہما ہوا واپس آیا، بولا، قریش کو اس حالت میں چھوڑ کے آیا ہوں کہ وہ مقابلے کے لیے حلیف قبیلوں سے لوگ جمع کر رہے ہیں، بہت ہاہاکار مچا رکھی ہے۔ انہوں نے ہر اول دستے کے طور پہ 200 سواروں کو لے کر خالد بن ولید غیم کے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے پہنچ گئے ہیں۔ غیم تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پڑاؤ سے 8 میل دور تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش پہ افسوس، وہ جنگوں میں تباہ ہو گئے، مگر پھر بھی عقل ٹھکانے نہیں آئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا، کہا، ہم تو لڑائی کے لیے نہیں آئے، عمرہ کے لیے آئے ہیں، اب اس نئی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آئے تو صرف عمرہ کے لیے ہیں، مگر ہمیں روکا گیا تو جنگ بھی کریں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو چلتے رہو، رستہ بدل لو، جدھر گئی میں خالد بن ولید گھڑ سوار دستے لیے کھڑا ہے ادھر سے ہو کے نہ جاؤ۔ سیت المراد پہنچے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ بیٹھ گئی۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، قصوہ اڑ گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قصوہ کو اڑنے کی عادت نہیں، اس کو اس ہستی نے روک دیا ہے جس نے ہاتھی بٹھا دیے تھے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعائر اللہ کی تعظیم مجھ پہ لازم ہے، چاہے قریش اس کا مطالبہ کریں یا نہ کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چاروں طرف دیکھ کے قریب ہی حدیبیہ کا چشمہ دیکھا اور اونٹنی کو اٹھا کے ادھر جانے کو کہا۔ قصوہ حدیبیہ چشمے کے سامنے آ کے بیٹھ گئی۔ مدینے میں تو موسم گرم نہ تھا، مگر مکے میں گرمی تھی۔ ادھر چشمے میں پانی خشک۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی پیاسے چشمے کے کنارے کھڑے ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس ان کے چہروں پہ لکھی نظر آئی۔ اپنے ترکش سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر نکال کے دیا کہ جاؤ چشمے کے قلب میں مار کے آؤ۔ تیر مارا، چشمہ جاری ہو گیا، سارا لشکر سیراب ہوا، پانی بہہ جائے۔ پیاس بجھی تو عمرے کی پیاس بڑھ گئی۔ اب قریش سے گفتگو اور مکالمے کی ضرورت تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خراش بن امیہ خزاعی کو ایک اونٹ پہ سوار کیا کہ جاؤ قریش سے بولو کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ مگر اہل قریش ایسے نااہل نکلے کہ غصے میں ایلچی کا اونٹ پکڑ کے ذبح کر دیا۔ بمشکل جان بچا کے پیدل سیدنا خراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ کے سنگلاخ پہاڑوں کی خراشوں سے اٹے آئے۔ مکہ کے قریش بھی سر پکڑ کے بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ غیرت کا تھا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ قبائل کے سامنے ہماری ناک کٹ جائے گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب چاہا آ گئے، انہیں کسی صورت مکہ نہیں آنے دینا، مگر اندر سے یہ خوف بھی ہے کہ اگر وہ سارے مسلمان جان پہ کھیلنے کو تیار ہو گئے تو ہمارے شہر کے دروازے پہ آئے بیٹھے ہیں، کچھ ایسا ہو جائے کہ وہ ٹل جائیں، لوٹ جائیں اور لڑائی بھی نہ ہو، عرب میں بھرم رہ جائے۔ انہوں نے سوچا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی مدبر سوچ سمجھنے والے کو بھیجا جائے جو ساری صورتحال کا جائزہ لے۔ ان کی قوت،
ان کے ارادے اور استعداد سب کا۔ انہوں نے قبیلہ خزاعہ کا رئیس بدیل بن ورقہ کو چند لوگوں کے ساتھ بھیجا۔ بدیل نے کہا وہ حدیبیہ کے نواح میں ایک بڑا لشکر تیار کر رہے ہیں کہ کسی صورت آپ کو مکہ میں داخل ہونے نہ دیں۔ دودھ والی اونٹنیاں اور بچے ان کے ساتھ ہیں۔ طویل قیام کا ان کا ارادہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقصد بتایا، کہا کہ ہم لڑنے نہیں آئے، عمرہ کرنے آئے ہیں۔ قریش کو جنگوں نے سکھا دیا ہے، اگر وہ چاہیں تو ہم باہمی رضامندی سے صلح کی ایک مدت قائم کر سکتے ہیں۔ اگر انہیں لڑائی کے علاوہ کچھ بھی منظور نہیں تو قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں ضرور ان سے جنگ کروں گا یہاں تک کہ میری گردن الگ ہو جائے یا اللہ اپنا امر نافذ کر دے۔ بدیل نے جا کے ساری باتیں بتا دیں۔ قریش والوں نے اس کی باتوں کو اہمیت نہ دی۔ دوسری بار قریش نے مقص بن حفص کو بھیجا۔ اسے دیکھ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بدعہد آدمی ہے۔ گفتگو میں آپ نے وہی بات کی جو بدیل سے کی تھی۔ تیسری بار قریش نے بنو کنانہ کا حلیس بن علقمہ بھیجا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آتا دیکھ کے کہا یہ شخص خودی والے نشان لگائے قربانی کے جانوروں کا بہت احترام کرتا ہے، اس کے سامنے تم جانور کھڑے کر دینا۔ صحابہ نے جانور لا کھڑے کیے اور لبیک لبیک نعروں کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ وہ شخص اتنا متاثر ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے بغیر جذباتی ہو کے مڑ گیا۔ جا کے بولا میں نے قربانی کے جانور دیکھے جن کے گلوں میں کلاویں ہیں اور جن کے کوہان چیرے ہوئے ہیں، انہیں روکنا بے ادبی ہے، نہ روکو۔ پر قریش کے روسا حلیس بن علقمہ کی باتیں سن کر بھڑک اٹھے، بولے تم بدھو کے بدھو ہی نکلے، بیوقوف۔ حلیس بھی رئیس تھا۔ یہ سن کر غصے سے اٹھا اور بولا ہٹو، میں اور میرے قبیلے کا کوئی بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف سے نہیں روکے گا، نہ روکنے دے گا، اٹھو۔ وہ اپنے بندے اس پنڈال سے اٹھا کے لے گیا۔ قریش کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ دوست کو انہوں نے دشمن بنا لیا، اس کی منتیں کرنا شروع کر دیں۔ دماغ کا فطور کچھ سیڑھیاں نیچے اترا۔ اب قریش نے عروہ بن مسعود ثقفی سے کہا تم جاؤ۔ وہ پہلے 3 وفود کی ذلت دیکھ چکا تھا، بولا مجھے معاف ہی رکھو۔ قریش نے منتیں کر کے اسے منا لیا، بھیج دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہی بات کی جو بدیل اور دوسرے سے کی تھی۔ اس پہ عروہ بن مسعود ثقفی بولا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بتائیے، اگر آپ نے اپنی قوم کا صفایا کر دیا تو اس سے پہلے کسی عرب کا سنا ہے جس نے اپنی قوم کو ختم کیا ہو؟ اگر دوسری صورتحال پیش آئی تو میں دیکھ رہا ہوں یہ جو مختلف قوموں کے ملے جلے لوگ ہیں آپ کے ساتھ، وہ آپ کو اس وقت چھوڑ کے فرار ہو جائیں گے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ لپیٹے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، غصے میں آگے آگے اسے گالی دی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے؟ عروہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ ابوبکر بن قحافہ۔ عروہ بولا اگر اس کا مجھ پہ احسان نہ ہوتا تو میں اسے جواب دیتا۔ یہ کہہ کے عروہ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگا۔ باتیں کرتے کرتے وہ ہاتھ بڑھا کے بار بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کی طرف بڑھتا تو وہ تلوار کا دستہ عروہ کے ہاتھ میں مارتا اور کہتا ہاتھ پیچھے۔ 2-4 بار اپنے ہاتھ تلوار کا دستہ کھا کے وہ ہڑبڑا کے بولا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا تیرا بھتیجا مغیرہ بن شعبہ۔ عروہ اسے ڈانٹنے لگا، یاد دلانے لگا اس کی خاطر اس نے اس کے ذمہ 13 مقتولوں کی دید عطا کی تھی۔ بہرحال عروہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں کی عقیدت، صدق و اخلاص اور محبت کی وارفتگی کا جو مظاہرہ دیکھا اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ واپس قریش کے پاس گیا تو صاف کہہ دیا کہ اگر جنگ ہوئی تو اس شمع کے پروانے جل مر جائیں گے، پیچھے نہ ہٹیں گے۔ ایسی وفاداری دنیا میں کوئی فوج اپنے بادشاہ سے نہیں کرتی۔ صاف کہہ دیا کہ اے قوم میں نے بہت بادشاہوں کو دیکھا مگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں دیکھا، وہ مجھے بادشاہ معلوم نہیں ہوتے، ان سے اوپر۔ گویا اشارہ کر گیا کہ وہ پیغمبر ہیں۔ قریش میں سیانی عمر کے لوگوں کا صلح کی طرف جھکاؤ دیکھا تو ان کے جوشیلے جنگ باز نوجوانوں نے صلح میں رخنہ اندازی کا پروگرام بنا لیا۔ انہوں نے رات کو چپکے سے مسلمانوں کے کیمپ پہ دھاوا بول کے جنگ چھیڑنے کا پروگرام بنا لیا۔ ادھر بھی مسلمان چوکس بیٹھے تھے۔ کمانڈر سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا۔ اگلے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد سازی کی باہمی فضا کو بہتر بنانے کے لیے انہیں معاف کر کے رہا کر دیا۔
انہی کے بارے میں قرآن نے فرمایا، وہی ہے جس بطن مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تمہارا ہاتھ ان سے روکے اس کے بعد کہ تم کو ان پہ قابو دے چکا تھا۔ القرآن۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسالت کی خاطر، امن کے فروغ اور وقتی صلح کے لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کے مکہ بھیجنے کا سوچا۔ سیدنا عمر نے صاف گوئی سے بات کی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں عثمان بن عفان کی رشتہ داریاں ہیں، ان کے معززین ہیں۔ ان کا اشارہ ابو سفیان بن حرب سے تھا جو عثمان بن عفان کے ہی قبیلے بنو امیہ سے تھا۔ ویسے بھی سیدنا عمر نے سوچا ہوگا کہ اگر جنگ کرنی ہے تو مجھے بھیجے یا علی کو بھیجے، اگر صلح کرنی ہے تو عثمان بہتر ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجویز پسند آئی۔ سیدنا عثمان بن عفان سفیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کے مکہ چلے گئے۔ سعید بن عاص نے اٹھ کے ان کا استقبال کیا، اپنے گھوڑے پہ زین کس کے انہیں بٹھایا اور اپنی پناہ میں لے کر قریش کے سرداروں کے پاس لے گیا۔ بات چیت ہوئی۔ قریش والوں نے سیدنا عثمان بن عفان کو پیشکش کی کہ آپ چلیں خانہ کعبہ پہ حاضری دے لیں، طواف کر لیں، آپ کو اجازت ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان نے نفی میں سر ہلایا، بولے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر اللہ کے گھر نہ جاؤں گا۔ بات پھر لمبی ہو گئی۔ قریش والے بھی جنگوں میں وقفہ چاہتے تھے، ان کے تجارتی قافلوں کو مدینہ کی طرف سے راہ چاہیے تھی، ان کی معیشت تباہ ہو چکی تھی، مگر بات انا کی تھی، وہ چاہتے تھے کسی طرح ابھی مسلمان واپس پلٹ جائیں، عرب کے قبائل میں ان کی ناک نہ کٹے، کچھ بھرم رہ جائے ان کا۔ جب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واپس حدیبیہ آنے میں دیر ہوگی تو افواہ پھیل گئی کہ سیدنا عثمان بن عفان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حدیبیہ میں اس خبر کے پہنچتے ہی جیسے زلزلہ آ گیا، ہر مسلمان احرام پہن کے بھی ننگی تلواروں کی طرح تڑپنے لگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی سرخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لوں گا یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ سب ساتھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نوا ببول کے درخت کے نیچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ، آؤ بیعت کرو عثمان کے خون پہ کہ قتل کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہ جائیں گے۔ سب سے پہلے سیدنا ابو سفیان اسدی نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پہ اپنا ہاتھ رکھ کے حلف اٹھایا۔ سب صحابہ لپک پڑے، سب نے بیعت کی۔ سیدنا سلمہ بن رکوع نے 3 بار بیعت کی۔ سب بیعت کر چکے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ پہ رکھا اور فرمایا، یہ بیعت عثمان کی جانب سے ہے۔ اوپر سے وحی آ گئی، اللہ نے کہا، ان سب پہ میرا بھی ہاتھ ہے۔ اب خبر تو جھوٹی تھی، اللہ نے اپنے رسول کو اس وقت نہ بتایا، مگر اللہ کو تو پتا تھا عثمان ابھی شہید نہیں ہوئے۔ اللہ نے اپنوں کو آزمانا تھا، جوش ولولہ پیدا کرنا تھا۔ وحی آئی، بے شک اللہ راضی ہو گیا ایمان والوں سے جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ سورۃ فتح۔ القرآن۔ ادھر قریش کو علم ہو گیا کہ موت پہ بیعت ہو گئی ہے، ان کا خون خشک ہو گیا، سہم گئے۔ اب انہوں نے فوراً صلح کے لیے تگ و دو شروع کر دی۔ پانسا پلٹ گیا، وہ جو لڑائی کی بات سے کم کسی بات پہ راضی نہ ہو رہے تھے، چاہ رہے تھے لڑائی ٹل جائے۔ ادھر مسلمان جو لڑنے کے ارادے سے آئے ہی نہ تھے، ایسے سیخ پا ہوئے کہ مرنے مارنے پہ حلف اٹھا لیا۔ قریش نے طریقہ کار بدلا، سہیل بن عمرو کو صلح پہ راضی کرنے بھیجا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آتا دیکھا تو فرمایا، اب تمہارا کام تھوڑا سہل اور آسان ہو گیا۔ گفتگو شروع ہو گئی، سیدنا عثمان کے بارے میں خبر مل گئی، وہ خیریت سے ہیں۔ دیر تک صلح کی شرائط پہ بات ہوتی رہی، آخر فیصلہ ہو گیا، شرطیں طے ہو گئیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی کے ہاتھ میں قلم اور کاغذ دیا اور کہا، لکھو۔ جاری ہے، جزاک اللہ خیر۔